امام کا کام ہے کہ آواز دے امت کہ ہدایت چاہیے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ نکل پڑے. سارے مدینے والے پوچھ رہے تھے کیوں جا رہے ہیں مدینہ چھوڑ کے؟ ہدایت طلب کی ہے، امت کی ہدایت کے لیے جا رہا ہوں. بڑے اولو العزم اس میں اسحاق کے بیٹے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہم آپ کی پیشانی پکڑ کے لٹک جائیں، دل چاہتا ہے آپ کو روک لیں، آپ مدینہ نہ چھوڑیے. حسین کہہ رہے تھے ہدایت طلب کی ہے، کہیں سے بھی ہدایت آئے گی ہم ہدایت کریں گے. بس فرق ہے، اب یہ فرق امام کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہاں وہ لوگ جانتے ہیں جو اپنے 12 اماموں کو سچے دل سے مانتے ہیں، وہی سمجھ سکتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ زندہ رہ کر ہدایت کرے. ہمارا امام زندہ ہو جب بھی ہادی، جملہ سننا، زندہ ہو جب بھی ہادی، چھپا ہوا ہو جب بھی ہادی، سر کٹ جائے جب بھی. اور تینوں دلیلیں دے دوں. امام موجود ہیں ہدایت کر رہے ہیں، پردے میں ہیں ہدایت کر رہے ہیں، سر کٹ گیا ہدایت کر رہے ہیں، سر کٹ گیا ہدایت کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہاں سے وہاں تک، یہاں سے وہاں تک، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کس کی ہو رہی ہے؟ امام کی. اور کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو امام نے ہدایات دیں. میں بتا رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ کی سنی ہوئی ہیں، یہ پھر دوبارہ کیوں سن رہے ہیں؟ پچھلے سال بھی سنا تھا، اس سے پہلے سنا تھا، بچپن سے سن رہے ہیں، یہ عمر آ گئی سنتے، اور بار بار سنیں گے. ہاں پھر سنیں گے، ہاں پھر. کیوں سنیں گے؟ بار بار کیوں سنیں گے؟ کیا جواب ہے؟ کتاب تو ایک ہی ہے. ہر سال رمضان میں تلاوت کریں، ارے ایک بار پڑھ لیا قرآن ختم ہو گیا، نہیں پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو. تو کتاب ایک ہی ہے اور بار بار پڑھو. تو ہاں امام بار بار سنو، پھر سنو، پھر سنو. دو ہی چیزیں تو چھوڑی ہیں، یا کتاب یا اہل بیت. یا کتاب پڑھو یا اہل بیت کو پڑھو. دونوں کو پڑھنا ہے اور دونوں کو بار بار پڑھنا ہے، اور دونوں ذکر ایک ہی ہیں، ذکر ایک ہی. کتاب اور اہل بیت الگ نہیں. ہم ہدایت کے لیے جا رہے ہیں. اچھا ہدایت لینا ہے تو لے لو. ہدایت لینا ہے، جسے ہدایت لینا تھی وہ ہدایت لیتے چلے، وہ ہدایت تک پہنچتے چلے. حبیب دور تھے قریب آ گئے، راستے میں ظہرقین مل گئے، ہدایت مل گئی، آ گئے. مسلم ابن اوسجا آ گئے، شبیب آ گئے، عابس آ گئے. اب وہ بھی راہ میں ملا جو پیاسا تھا، وہ بھی قریب آ گئے. چلتے جاتے ہیں، منزلیں طے ہوتی جاتی ہیں. اللہ کا گھر یہ کہہ کر چھوڑا کہ حکم ملا ہے. ایک آواز آئی، آواز یہ آئی اور قیامت تک یہی رہے گا کہ شہید کا رتبہ حاجی سے افضل ہے، کہ شہید سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے. قرآن نے اعلان کر دیا سب سے بڑا رتبہ اللہ کے ہاں شہادت، شہید. ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم کو 5000 برس ہو گئے، اب تک بکرے کٹ رہے ہیں. یادگار منانی ہے شہادت کی، جبکہ وہ ہوئی بھی نہیں، ہوئی نہیں، بچ گئے. شہادت نہیں ہوئی حضرت اسماعیل کی، صرف شبی بنائی تھی. تو شبی کی یادگار اتنی، تو جب شہید ہو جائیں تو اس کی شبی کیسی ہوگی؟ اس کا نام محرم ہے. بقرعید ایک دن، محرم 2 مہینے، اس لیے کہ وہ ذکر مختصر ہے، یہ ذکر طویل ہے. وہ ایک خواب تھا اور اس کی تعبیر، یہ بھی ایک خواب تھا لیکن اس کی تعبیر اتنی طویل ہے کہ قیامت پر بھی ختم نہیں ہوگی. حسین خواب، یہ بھی خواب تھا کہ جا کے نبی کی قبر پہ پوری رات عبادت کی تھی. نانا سے باتیں کر رہے تھے اور پھر یہ کہا نانا زمانے نے بڑا پریشان کیا، اپنی تربت میں مجھے چھپا لو.
اپنی تربت میں مجھے چھپا. تو دوڑتے ہوئے چلے جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹنے کے لیے دوڑ رہا. آ کے سر ماں کے قبر پہ رکھ دیا, رخسار رکھ دیا. قبر سے آواز آئی, میرے لال. ماں کو چین نہیں, جہاں جہاں تم جاؤ گے ماں ساتھ چلے گی. جہاں جہاں تم جاؤ گے ماں ساتھ چلے گی. اور پھر ایک اور آواز آئی, اے حسین ذرا عباس کو بلاؤ. مڑ کر کہا, عباس ماں بلا رہی ہے. عباس ادب سے آئے اور اپنا سر زہرا کے قبر کے پائے جھکا دیا, ادب کا مقام. اور پھر آواز آئی کہ شکم میں غیر سے ہو عباس, لیکن میرے بیٹے ہو, اور میں نے تمہیں اپنا بیٹا اس لیے بنایا ہے کہ میں نے حسین کو بڑے نازوں سے پالا ہے. اب عباس میرا حسین تیرے حوالے, تیرے حوالے. کل محرم کا چاند آپ دیکھ چکے, آج محرم کی پہلی دن گزر چکا, شب شروع ہوئی اور آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس, عزا خانوں کے دروازے کھل گئے, عزا کی رونقیں بڑھ گئیں. اب آپ 10 دن بس رات رات نہیں اور دن دن نہیں, کھانا پانی کسی چیز کا ہوش آپ کو نہیں رہے. یہ ہے مودت کے معنی, یہ ہیں محبت کے معنی. اب کس کو ہوش رہے گا؟ اس لیے کہ حسین گھر سے بے گھر ہو رہے ہیں, سواریاں تیار ہو رہی ہیں, قناتیں لگی ہوئی ہیں, اونٹوں پر اماریاں کسی ہوئی ہیں, بیبیاں گھر سے چادریں اوڑھ اوڑھ کر نکل رہی ہیں. کوئی زہرا کی بیٹیوں پہ مصیبت کے دن آ گئے ہیں, ناکے بٹھائے جا رہے ہیں, اماریوں میں بیبیوں کو سوار کیا جا رہا ہے. راوی حیران ہو اور پریشان ہے کہ ایک ناکا آیا اور ایک بیوی سوار ہو گئی, دوسرا ناکا آیا اور بیوی سوار ہو گئی. لیکن آخر میں ایک شور سا ہوا, ہماری کے پردے ہلنے لگے, قناتیں ہلنے لگیں, نوجوان ادھر سے ادھر کمر میں تلواریں لگائے تیز قدموں سے بڑھنے لگے. راوی حیران ہوتا ہے, دروازہ عصمت سرا کا کھلتا ہے, بلند قامت بی بی چادر اوڑھے ہوئے باہر آتی ہے, لیکن ایسا لگتا ہے کسی بچی کو گود میں لیے ہوئے آ رہی. کون؟ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ اتنا انتظام کیوں ہے؟ ناکا بٹھایا گیا ہے, ہماری کا پردہ اون محمد نے ہٹایا ہے, ایک بھائی نے پردہ ہٹایا ہے, دوسرے بھائی نے بی بی کی نالینیں سنبھال کر سینے سے لگایا ہے, ایک بازو علی اکبر نے تھاما ہے, دوسرا بازو حسین نے تھاما ہے. عباس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں, عباس کے گھٹنوں پہ بی بی نے قدم رکھا ہے, علی اکبر اور حسین نے ہماری میں سبا. ارے یہ کون؟ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. یہ ہے پردے کا اہتمام. تاریخ نے لکھا کہ بنی ہاشم کے گھر میں جیسا پردے کا اہتمام تھا, 28 رجب کو ایسا سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا. اتنے اہتمام سے حضرت زینب کو علی اکبر, قاسم اور محمد, عباس, خود حسین. اللہ لو آخری جملے سن لو اور پھر گریہ بھی کرنا اور نوحہ بھی سن لینا, اور ماتم کرتے ہوئے تعزیت کرتے ہوئے پھر دوسری مجلس میں چلے جانا. اسی طرح دن گزریں گے یہ تمہارے. آخری جملے سن لو. جب پہلی بار
मैं बीबी ज़ैनब के रोज़े पे गया तो होटल से जाकर पहले काफ़ी देर जरी के सामने बैठा रहता। पहली ज़ियारत थी, उसके बाद तो फिर ज़ियारतें हुई, लेकिन पहली बार देखा कुछ रैक लगे हैं, उस पे ज़ियारतों की किताबें रखी हैं। फिर मैंने एक किताब उठा ली, वही शाम की छपी हुई थी, कुछ किताबें ईरान की छपी थी। मैंने ज़ियारत को देखा, अरबी में ज़ियारत लिखी थी, नीचे तर्जुमा फारसी में था। ज़ियारत पढ़ते पढ़ते मैं ज़ियारत भी पढ़ता जाता था, फिर रुक कर तर्जुमा देखता था कि ये ज़ियारत में क्या कहा गया। पढ़ता था, मजलिस में पढ़ता था, लखनऊ के जाकिरों को भी सुना था, लेकिन ये हैरान होता था कि ये रवायत मीर अनीस ने भी नज़्म की है, किसी किताब में मेरी नज़र से नहीं गुजरी। हैरान होता था, इतनी मशहूर रवायत। पढ़ते पढ़ते एक बार तर्जुमा जो पढ़ा तो वही था जो मैं पढ़ा करता था। फिर समझ में आया कि ये रवायत किताब की नहीं है, ये तो इमाम सादिक ने जो ज़ियारत हज़रत ज़ैनब की लिखवाई है, उसमें इमाम ने ये जुमले कहे हैं, यानी ये ज़ियारत के जुमले हैं जो मजलिस में पढ़े जाते हैं। बस इसी पे तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बार मैंने वो जुमले फिर पढ़े और फिर हज़रत ज़ैनब की ज़री को देखा, फिर ज़ियारत का वो टुकड़ा पढ़ा और फिर तर्जुमा पढ़ा। और वो सुन लो क्या है, ऊपर लिखा था कि जब हज़रत ज़ैनब 28 रजब को चलने लगी मदीने से, तो बड़े एहतमाम के साथ, इमाम फरमा रहे हैं, आपको बड़े एहतमाम के साथ अमारी में सवार किया गया, बहुत एहतमाम के साथ सवार किया गया। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, हाय मगर जब 11 मुहर्रम को आपके हाथ बांधे गए और नाका अश्किया लेकर आए और हुक्म दिया कि इस नाके पे बिठाया जाएगा, तो ज़ियारत में लिखा है, जब चाहे पढ़ना, कि जब हजरत ज़ैनब को हुक्म मिला कि नाके पे बिठाया जाएगा तो फुरात का रुख किया का गैरतदार मेरे भैया 28 रजब को पर्दे में लेके आए, अब्बास आओ ज़ैनब जा रही है, बाजू पकड़ के ज़ैनब को सवार।